حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ اسی آیت کو ٹاپک بناتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ہم بارہا خطباء سے، مقررین سے، واعظین سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اور ہم پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، پرپس ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا۔ تاہم اللہ رب العالمین نے ہمیں وقتاً فوقتاً کچھ ایسے حسین مواقع بھی عطا کرتے ہیں جس کے بنیاد پر ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکے۔ انہی حسین مواقعوں میں سے یہ جو آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، آج سے لے کر 10ویں تاریخ تک کا دن ہے، یعنی جسے ہم اور آپ عشرہ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی جہاں فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہیں اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کس طریقے سے اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اس بات کو ماننا ہے کہ یہاں ولیال عشر سے مراد کہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اور چونکہ اللہ رب العالمین کی ذات عظمت والی ہے، اور اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز بھی عظمت والی چیز ہوتی ہے، عظمت والی شے ہے۔ اس انداز سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین اس 10 ایام کی قسم کھائی ہے تو یہ 10 ایام، یہ 10 دن کتنی بڑی عظمت والی دن ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کی دنوں میں سب سے افضل ترین دن، سب سے افضل ترین ایام ایام العشر، یہ یعنی عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کی یہ 10 دن ہے، شروع کے ابتدائی کے 10 ایام ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ان
10 ایام کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، دیگر ایام میں کیے جانے والے جہاد بھی ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ الا رجل عفر وجهه في التراب، ہاں اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ نکلا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، تو یہ اعمال یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، یہ والا اعمال ہو سکتا ہے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کے برابر ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جن دنوں کے اعمال پسند ہیں، محبوب ہیں، وہ دن ایام العشر ہیں، یعنی ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، کہ نہیں ان ایام کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے، الا کہ ایک آدمی جہاد کے لیے اپنے مال اپنے نفس کے ساتھ نکلا ہو اور پھر وہ ساری چیزیں اپنے نفس کو بھی اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہو، یعنی یہ کہ وہ شہید ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے یہ جہاد اس ایام میں کیے جانے والے اعمال کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال نہایت ہی افضل ترین اعمال ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی 2 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے ہم نے ایک حدیث یہ بھی سنا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں کی عبادت سب سے افضل ترین عبادت ہے، اور آج کی اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عشرے ذی الحجہ کی عبادتیں سب سے افضل ترین عبادت ہیں۔ تو آخر ان دونوں میں افضل ترین کون ہے؟ کیا ان دونوں میں بھی کوئی افضل ہیں؟ کہ علامہ ابن تیمیہ اسی طریقے سے دیگر ائمہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ راتوں میں سب سے افضل ترین رات آخری عشرے رمضان المبارک کے، یعنی رات کی عبادت جو افضل ترین عبادت ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے ہیں، اور دنوں کی میں یہ عشرے ذی الحجہ ہیں۔ دونوں کی اہمیت فضیلت برابر ہیں۔ دن کے اعتبار سے یہ عشرے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور رات کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ ان ایام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو یعنی عشرے ذی الحجہ کو اتنی زیادہ فضیلت کیوں بخشی، اتنی زیادہ فضیلت والا کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان ایام میں عبادتوں کی سب سے اہم کڑیاں، عبادتوں کی سب سے اہم چیزیں بلکہ تمام تر جو اہم ترین عبادات ہیں
ان ایام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے، حج سب سے اہم ترین عبادت ہے، روزے سب سے اہم ترین عبادت ہیں، تو عبادتوں کی جو اہم ترین عبادتیں ہیں وہ تمام تر عبادتیں ان ایام میں جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان ایام میں نماز بھی ہے، ان ایام میں روزے بھی ہیں، ان ایام میں